اور مسلمانوں، اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینے میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں، تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔